السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر اپنے کچھ اوراق زندگی جو میں نے مجھے کھا گئے کے عنوان سے لکھے ہیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کوئی اللہ والے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اضطراب مانگتے۔ کسی عقیدت مند نے پوچھا، حضرت زندگی کا حاصل تو سکون ہے، آپ اللہ سے اضطراب طلب کرتے ہیں؟ مسکرائے، فرمایا، سالک، یہ اضطراب ہی تو میرے وجود کے ہونے کی دلیل ہے۔ مضطرب رہوں گا تو ہونے کا احساس زندہ رہے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہونے کا احساس چاہتے ہیں، ورنہ تو غایت تعداد ان کی ہے جو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ انسانی زندگی کی دلیل اس کا سانس لینا نہیں، اس کا احساس آزادی ہے۔ ہر آزاد انسان اپنا اظہار چاہتا ہے، اس اظہار کے لیے وہ ذرائع اور راستے تلاش کرتا ہے۔ میں نے الفاظ کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ میں عرصہ پہلے نامعلوم کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ یہ بڑا جان لیوا عمل ہے۔ تخلیق کے تقاضے ہر جنم دینے والے اور جنم دینے والی کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جسمانی درد کا احساس کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی کرب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ تجربہ طویل ریاضت کا متقاضی ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ خود سے آگاہی، اپنی شناخت، اپنی پہچان، خود کو جاننے کا سفر ہے۔ میں نے جو بھی لکھا صرف مطالعے کی بنیاد پر نہیں، تجربے اور مشاہدے کو بھی اپنے مطالعے کا حصہ بنایا۔ میں نے صحافت کی دہلیز پر بیٹھ کے ناول نگاری کی ہے۔ جو بھی لکھا مکمل ذمہ داری سے لکھا۔ پہلا ناول میں ایک جاسوسہ کے متعلق میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن گمان کرتا ہوں کہ آج تک اردو ادب میں کوئی ناول اتنی زیادہ تعداد میں شائع نہیں ہوا، لیکن میرا دماغ کبھی خراب نہیں ہوا۔ میں نے نامحسوس انداز میں اپنے گرد ایک حصار باندھ لیا ہے، کچھ حدود خود پر لاگو کر لی ہیں اور انہیں کبھی عبور نہیں کیا کہ اس طرح میں بکھر کر رہ جاؤں گا۔ صحافت کے تجربات نے مجھے جو کچھ دیا وہ شاید ہزاروں کتابوں کے مطالعے سے بھی نہ مل سکتا۔ 2-3 سال ہی میں مجھے احساس ہو گیا کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہی سچ ہو۔ سچ کو تو دور اندر جا کر کھوجنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک تصویر صرف 2 رخ نہیں رکھتی، ایک چہرہ صرف ایک نقاب نہیں اوڑھتا۔ پیاز کے چھلکے کی طرح ایک کے بعد ایک طے اترتی چلی جاتی ہے، لیکن اصل پھر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ 3-4 سال گزرنے سے ہی مجھے احساس ہوا کہ آپ کی تعلیم، آپ کا مطالعہ، آپ کا نالج اور پیشہ ورانہ محاورات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ ان کے ساتھ آپ اوسط درجے کے ایک ملازم کی طرح تو زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن نامور صحافی بننے کے لیے آپ کو کچھ اور خوبیاں درکار ہیں۔ میں نے دیکھا یہاں دلہن وہی جو پیا من بھائے والی بات ہے۔ آپ مالکان کی پسندیدہ لسٹ میں شامل ہوں تو سب اچھا اور سب کچھ آپ کے لیے موجود ہے۔ بصورت دیگر یہ شاید سب سے زیادہ تھینک لیس جاب ہے۔ میرا لکھنے کا جنون بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دفتر میں سارا دن اخبارات کی پرانی فائلیں کھنگالتا، پڑھنے کے بعد جو وسائل ملتے ان سے مغز پچی کرتا، اور سب سے بڑا عجب مجھے یہ ملا کہ مجید نظامی صاحب نے ہفتے میں انگریزی کا ایک صفحہ میرے ذمہ لگا دیا۔ اس کے بعد مجھے درجنوں غیر ملکی اخبارات جرائد ملے جن کو میں جستہ جستہ دیکھ کر ان سے مضامین منتخب کرتا۔ ان منتخب مضامین کو نظامی صاحب اوکے کرتے، میں ان کی فلمیں بنوا کے پرنٹنگ کرواتا اور ان جرائد و اخبارات میں سے 5-6 ان کی اجازت سے مطالعے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا۔ ہم زیادہ بھارت اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جاری صورتحال کے پس منظر میں لکھے مضامین وغیرہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اس طرح میرا صحافتی نالج اپ ڈیٹ رہنے لگا۔ میں نے مقامی سیاست کے بجائے بین الاقوامی صورتحال، خصوصاً ساؤتھ ایشیا کے مسائل کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ مجھے یاد تو نہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مضامین لکھے جن میں سے بمشکل 5% مقامی سیاست سے بحث کرتے ہوں گے، باقی سب کے موضوعات بین الاقوامی ہوں گے۔ اب بھی میرے کالموں کا موضوع اس خطے کی بگڑتی صورتحال، خصوصاً پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہی ہوتا ہے۔ ان دنوں میں ایسے وقی اور مشکل موضوعات جو گہرے مطالعے اور مشاہدے کے متقاضی ہوتے تھے پر لکھ کر اپنی دانش میں بڑا تیر چلایا کرتا تھا، لیکن جلدی مجھے علم ہوا کہ یہ سب بکواس ہے۔
صحافی بننے کے لیے حکومت میں موجود یا اگلی حکومت میں آنے والی پارٹی میں سے کسی ایک کا بھونپو بننا ضروری ہے، جس کے لیے دفتر میں بیٹھ کر آنکھیں سگانے کے بجائے دفتر کے باہر پبلک ریلیشننگ کرنا لازم ہے۔ کسی کی تعریف کرو، کسی کو گالی دو، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ حب الوطنی، نظریہ پاکستان، ایمانداری، کام سے لگن، آپ کا ذاتی کردار، غرض ایسی کوئی بات کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ ایک ایماندار، وقت پابند، اپنے کام سے کام رکھنے والے سب ایڈیٹر یا رپورٹر یا کسی شعبے کے انچارج ہیں، وہ آپ کا شمار صحافیوں میں تو نہیں، البتہ صوفیوں میں ہو سکتا ہے۔ اور صوفی تو کہتے ہی صابر شاکر بندے کو ہیں، صبر شکر سے کام کرتے رہو۔ تنخواہیں بڑھانے کا کوئی سرکاری غیر سرکاری فارمولہ اصول و ضوابط کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ 2 کلرک ایک ڈپارٹمنٹ اکٹھے بھرتی ہوئے، دونوں کا کام یکساں، قابلیت یکساں، کارگزاری یکساں، لیکن 5-6 سال بعد ایک کی تنخواہ 8,000، دوسرے کی 20,000۔ اس کا سبب میں نے عرض کر دیا ہے۔ افسوس، میڈیا جسے ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں، اس پر زیادہ تعداد میں بزنس مین قابض ہیں، جنہیں سوائے 100 کے، ہزار کے، کروڑ کے بنانے کے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے علاوہ کچھ بھی دعویٰ کرتا ہے تو معاف کیجیے، وہ بکواس کرتا ہے۔ سوائے مذہبی جماعتوں کے اخبارات و جرائد کے کوئی اخبار عورت کی تصویر کے بغیر نہیں چھپ سکتا۔ بیشتر اخبارات عوامی اور حکومتی اشتہارات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ حکومتی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گل کھلا سکتے ہیں۔ الامان، الحفیظ۔ صاحبو، ایک روز اچانک دفتر میں ہاہاکار مچ گئی۔ معلوم ہوا بیدار سرمندی کی چھٹی ہو گئی۔ اسد اللہ غالب میگزین ایڈیٹر بن کر آ گیا ہے۔ یہ غالباً 85 یا 86 کا زمانہ تھا۔ ان دنوں نوائبہ خود جنگ میں ایک دوسرے کے بندے توڑنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ گو کہ زیادہ بندے جنگ ہی توڑتا تھا، کیونکہ نوائبہ کبھی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غالب صاحب نوائبہ سے گئے تھے، پھر یہیں واپس آ گئے۔ تب میں نے اس سے پہلے اسد اللہ غالب کو اردو ڈائجسٹ کے دفتر میں دیکھا تھا، جہاں الطاف حسن قریشی سے کبھی کبھی نیاز مندی کے لیے جانا ہوتا تھا۔ ان دنوں غالب صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، مولوی صاحب کہلاتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا تعلق قصور کے ایک نیک اور دیندار گھرانے سے ہے۔ شریف کیانی ان کا ہمکار تھا۔ کبھی کبھی کوئی ترجمہ اردو ڈائجسٹ میں اس کے نام سے شائع ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کچھ لکھا نہیں تھا۔ موصوف کی یہ خوبی آج تک برقرار ہے۔ غالب صاحب کیا آئے، کیانی سا کے لیے تو بلی کے بھانگو چھکا ٹوٹا۔ وہ اپنے کام کے ماسٹر ہیں۔ موصوف نے آتے غالب صاحب کو میرے متعلق بریفنگ دے دی، جس میں مجھے دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ ماحول کا اثر ہے یا خون کا، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر لکھتا ہوں کہ اس اخبار میں اگر 100 عمل صحافی تھے تو ان میں سے 90 وہ تھے جن کی رگوں میں خون نہیں، غلامی دوڑ رہی تھی۔ غالب صاحب یوں بھی بڑے کاریگر بندے تھے۔ انہوں نے آتے ہیڈ ماسٹری شروع کر دی۔ خصوصی ٹارگٹ مجھے بنایا گیا، آنے کا ٹائم لکھو، جانے کا ٹائم لکھو، یہ کرو وہ نہ کرو، کوئی مہمان آفس ٹائم میں ملنے نہیں آ سکتا، چھٹی کی درخواست 1-2 دن پہلے دو، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ نظامی صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو اپنی معذرتوں کے لیے ہلاکو خان ظاہر کرنا یہاں کا چلن ہے، لیکن انسانیت کے سطح سے گر کر گھٹیا حرکات کا ارتکاب ناقابل برداشت تھا۔ بھارتی قید سے رہائی پائے مجھے بمشکل 10 سال ہوئے تھے۔ میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار تھا۔ تفتیش سے حوالات تک کہ جان لیوا مراحل سے مردانہ وار گزرا تھا۔ ہم جنگی قیدیوں کی طرح کیمپوں میں تو رہتے نہیں تھے، نہ ہی ریڈ کراس والے ہمارے لیے تحائف یا گھریلو پیغامات لا سکتے تھے۔ 3 سال میں ایک مرتبہ بھی میرا رابطہ گھر والوں سے نہیں ہوا۔ انہیں علم ہی نہیں تھا میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ ایسی کوٹھیوں میں بیڑیاں پہنا کے رکھا جاتا تھا جہاں 2 ماہ سورج کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مختلف بہانوں سے کوٹری سے نکال کر وحشیانہ تشدد کرنا جیل والوں کا معمول تھا۔ اس کے باوجود ہم نے امرتسر جیل میں بغاوت کی، ہڑتال کی، مار کھائی۔ دشمن کے لگائے جسمانی زخموں کے نشان آج تک نہیں مٹ سکے، روحانی زخموں کا تو شمار ہی نہیں۔ گرفتار ہوا تو ہم 3 ساتھیوں کو گولی مارنے کے لیے آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر لے گئے۔ 2 کو گولی مار دی، میں بچ گیا کہ اچانک وائرلیس میسج آ گیا کہ ہرواڑہ ایئرپورٹ سے میرا کوئی اور لنک پکڑا گیا ہے اور میری مزید تفتیش کرنی ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ موت مجھے متعدد مرتبہ چھو کر گزری تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں سرحد عبور کرنا ہمارا معمول تھا، خوف کبھی چھو کر نہیں گزرا۔ یوں بھی الحمدللہ پٹھان زادہ ہوں۔ میرے اجداد
کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تاریخ ہے، 100 سال سے ہے پیشہ آباد سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ شریف کیانی غالب دونوں جانتے تھے کہ وہ مجھے کام کی مار نہیں دے سکتے۔ کیانی صاحب نے چونکہ ساڈا جس میں 1 سال میرے ساتھ گزارا تھا، میرے قبیلے سے بھی کچھ آشنائی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے استاد محترم کو دوسری طرح کے ہتھیار استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ مجھ پر عجیب و غریب قسم کے پریشر ٹیکٹکس استعمال ہونے لگے۔ سب سے پہلے تو غالب صاحب نے سنڈے میگزین مجھ سے لے کر شریف کیانی کو دے دیا، مجھے قومی افق سونپ دیا۔ ان دنوں قومی افق 2 صفحات پر مشتمل تھا، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں نے تو کام کرنا تھا۔ جواد نذیر انور قدوائی لاہور سے، الیاس شاکر کراچی سے، طارق وارسی پنڈی سے ڈائری لکھا کرتے تھے، مضمون میں خود لکھتا تھا۔ سنڈے میگزین میں شریف کیانی نے میرا نام ہی شائع ہونا بند کروا دیا۔ قریباً ہر دوسرے روز غالب صاحب ایک لیٹر جاری فرما دیتے جس میں مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا۔ میں آفس کاپی پر اس کا جواب لکھ کر سائن کرتا تھا تاکہ میرے فائل میں یہ خط جواب سمیت لگے، جس پر وہ بہت تل ملاتے۔ ایک کارگزاری رجسٹر بنایا ہوا تھا جو صرف اس لیے تھا کہ اس پر اعتراضات لکھنے میں ان پر بھی جواب لکھنے کے بعد اعتراضات لکھتے، میں ان پر بھی جواب لکھنے کے بعد دستخط کرتا۔ ایسے ہر لیٹر پر میں یہ ضرور لکھتا تھا کہ آپ کو خود کچھ کرنا نہیں آتا، آپ کو خود کچھ کرنا نہیں آتا، یا آپ کا یہ الزام اس لیے غلط ہے کہ آپ نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں، اور یہ الزامات صرف تعصب اور سازش کی بنا پر لگائے جا رہے ہیں۔ غالب صاحب غصے سے بل کھا کر رہ جاتے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان کو شریف کیانی نے یہ بتا دیا تھا کہ اسے تنگ کریں گے تو بھاگ جائے گا، لیکن ان ایک عرصے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے تو اس کھیل میں مزہ آنے لگا ہے۔ جیل کا تجربہ میرے پاس تھا، برداشت کی قوت سے میں مالا مال تھا، غنڈہ گردی وہ مجھ سے نہیں کر سکتے تھے۔ بزدل پرلے درجے کے ایک مرتبہ اللہ قدیر کے رحمت کر اختر آپریٹر نے، جو بعد میں میرا بڑا اچھا دوست بن گیا، ایک روز میرے گھر سے آنے والی کال نہیں ملائی۔ میرے عزیز سے کہا کہ آفس ٹائم میں کال نہیں ملائی جاتی۔ ظاہر ہے بیچارہ کسی کے حکم پر ایسا کر رہا تھا۔ ان دنوں موبائل فون تھے نہیں، ذریعہ اطلاع صرف ٹیلی فون ہی تھے۔ مجھے گھر والوں نے بتایا تو اگلے روز میں سیدھا اختر کے پاس گیا، اس سے تصدیق چاہی۔ آہو جی کیا سی پھر کیوں یا؟ اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، برادر عزیز، اگر تم نے دوبارہ کبھی یہ حرکت کی اور آج معافی نہ مانگی تو میں تمہارے ہاتھ کی 3 انگلیاں اس طرح توڑوں گا کہ لاہور میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن انہیں دوبارہ نہیں جوڑ سکے گا۔ ان دنوں میں نے باقاعدہ پریکٹس شروع کر رکھی تھی۔ اختر مرحوم کو علم تھا کہ میں سابقہ جاسوس بھی ہوں۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں سیٹ پر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد غالب نے مجھے اپنی میز پر بلایا۔ میں نے نظر انداز کر دیا کیونکہ آج میرا دماغ واقعی خراب تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کے میری میز کی طرف آیا، میری حرکت کا جواز طلب کیا۔ تو وہ ماما لگنا ہے؟ میں نے اسے ایسے لہجے میں کہا کہ معصوم کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ یقین فرمایا 2 گھنٹے بعد اختر مرحوم نے میری سیٹ پر آ کر مجھ سے معافی مانگ لی، کہا کہ اس نے میگزین ایڈیٹر کے حکم پر کیا تھا، لیکن یہ اس کی غلطی تھی، جس کے بعد آج تک میرا اس کا ساتھ رہا۔ ہم بہترین دوست رہے۔ ایک کال پر وہ میرا نمبر ملا کر مجھے لائن پہ لا کے بات کرواتا تھا۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ مہینے میں 2 مرتبہ غالب صاحب لازمہ میری پیشے نظامی صاحب کے پاس کروایا کرتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجید نظامی صاحب نے کبھی اس مسئلے پہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، صرف یہ کہتے بھائی مل جل کے کام کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور غالب صاحب منہ لٹکائے باہر آ جاتے۔ 3-4 ماہ تو میں نے برداشت کیا، پھر جوابی حملے کا بھی آغاز کر دیا۔ جنگی حکمت عملی کے مطابق میں نے چور کے بجائے چور کی ماں کو ٹارگیٹ کیا، اور موقع بھی موقع شریف کیانی پر 2-3 جملے آتے جاتے کس دیا کرتا۔ بڑا چلاک آدمی ہے، مجال ہے جو کبھی اس نے ریئیکٹ کیا ہو۔ البتہ غالب صاحب کو وہ مسلسل انگیخت کرتا۔ غالب صاحب نے ایک ایک کر کے مجھ سے ہر ایڈیشن واپس لے کر مجھے بظاہر نکارہ شو کر دیا۔ نظامی صاحب کو شاید اس بات کا احساس تھا کہ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، کام چور نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے فارغ نہیں کیا۔ البتہ کچھ عرصہ بعد غالب کے بزد ہونے پر میرا تبادلہ ایوان وقت میں کر دیا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے غالباً اپریل 1986 میں نظامی صاحب نے مجھے لاہور کے ایک ڈاکٹر احسان اللہ ترین سے ملایا، جو افغان مجاہدین کے لیے کام کرتے تھے، اور مجھے وزیرستان لے جا کر مجاہدین سے ملانا چاہتے تھے تاکہ میں ان پر کچھ لکھوں۔ کیونکہ عسکریات میرا ہی موضوع تھا، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانے کا حکم ملا۔ ناظرین، کچھ اور یادیں آپ کے ساتھ تازہ کروں گا۔ اصل میں یہ وہ واقعات ہیں جن سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو، جاننے کو ملتا۔ آپ کو 80 کے 90 کے دہائی کی صحافت و سیاست انشاءاللہ کچھ آپ کے گزار کرتا رہوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صحافت کے روپ میں کیسے کیسے بھیڑیے
اس میں اس جنگل میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ کو اگر میری باتیں پسند آئیں، حقیقت کے نزدیک لگیں، یا سمجھیں کہ اس سے ملک کو کون کو فائدہ ہوتا ہے تو براہ کرم اسے شیئر کیے، اسے سبسکرائب کریں، اپنے تبصروں سے نوازیں اور میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔